تم نے بہت دیر کر دی واڈیکر، میں بھاری آواز میں بولا۔ بیدی کی حالت بہت خراب تھی، کسی ذمہ دار آدمی کو اس کے ساتھ جانا تھا۔ اس نے بڑی روانی سے انگریزی میں لتاڑنا شروع کر دیا۔ یہاں ہر شخص اپنے فرائض بخوبی جانتا ہے، آئندہ اپنی احمقانہ رائے کے اظہار میں احتیاط کیا کرو۔ شاید اس عمارت میں پتھر کے انسان بستے ہیں۔ میں دلگیر لہجے میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ پھر واڈیکر نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے چند کاغذات پر نظریں دوڑائیں اور بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت اپنے کام پر ہونا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہر کام شیڈیول کے مطابق ہوتا ہے۔ تمہیں 2 بجے رات سے اس وقت تک مصروف رہنا ہے جب تک نتیجہ سامنے نہ آ جائے۔ یہ شیڈیول مجھے بیدی کے دفتر سے ملا ہے۔ وہ کاغذات پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، بیدی کے حادثے نے میرے اعصاب پر اثر ڈالا ہے۔ اگر یہ کاغذات اتنے ہی مکمل ہیں تو ان میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ میرا تجربہ کس قدر مہلک اور توجہ طلب ہے۔ ہاں، کل کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے۔ تمہارا کام واقعی بہت نازک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ضرورت سے زیادہ ذہنی دباؤ کے باعث میں بھی تیزاب پی کر بیدی کے حال کو پہنچ جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ وہ نرم پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے تم بیدی کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے ہو، مگر اس حادثے سے ہمت ہارنا فضول سی بات ہے۔ مناسب یہ ہوگا کہ تم جلد از جلد اس کام کو مکمل کر لو جس پر بیدی تمہارے ساتھ مصروف تھا۔ یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے تمہیں۔ مجھے صرف تھوڑی دیر کا سکون اور تنہائی درکار ہے۔ اچھا، اب یہ بتاؤ، ڈاکٹر بیدی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ مجھے کچھ علم نہیں۔ بیدی صوفے پر دراز تھا۔ میں نے شورا کی شراب کی نپی ہوئی مقدار گلاس میں بھر کر اس کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ پھر گلاس ٹوٹنے کے شور اور چند بھیانک آوازوں پر میں چونکا تو بیدی صوفے پر مچل رہا تھا۔ کبھی وہ اپنا منہ کوشن سے ڈھانپتا تھا، کبھی تڑپنے لگتا تھا۔ اس کا مست شدہ چہرہ اور ٹوٹا ہوا خالی گلاس دیکھتے مجھے سنگین صورتحال کا علم ہوا اور میں نے دروازہ کھول کر شور مچا دیا۔ گڈ، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ لفظ اس نے یقینی طور پر میرے بیان کی تحسین کی خاطر استعمال کیا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے بیدی کے آزار پر تسلی کا اظہار کیا ہو۔ ڈان ہاؤس یا سائیکو فورٹ کی لگی بدی زندگی میں وہ حادثہ زبردست سنسنی کا باعث بنا ہوا تھا۔ لوگ خود کو اس واقعے سے لاپرواہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر ہر طرف ہلچل کا سا سما تھا۔ وہاں شاید بیدی کے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ واڈیگر کی باتوں سے بھی یہ پتہ چل رہا تھا کہ بیدی کے زخمی ہونے کے بعد کاغذات اور بیدی کی لکھی ہوئی رپورٹوں سے ہی اسے میری مصروفیت کا علم ہوا تھا۔ ان حالات میں ہر شخص کا میری طرف مشکوک اور خوفزدہ نظروں سے دیکھنا فطری امر تھا۔ 10 بجے کے قریب میں دوبارہ عارضی تجربہ گاہ میں گیا۔ دل کام کی طرف بالکل راغب نہیں تھا، مگر میں نے بھٹی میں کوئلوں کی ایک دویز طے جمائی، اس پر اپنا تیار کیا ہوا تلائی ڈلا رکھا اور بھٹی اوپر تک کوئلوں سے بھر دی۔ بھٹی روشن کرنے کے بعد میں اس وقت تک وہاں رہا جب تک سارے کوئلے بے دم نہ ہو گئے۔ پھر میں نے بھٹی کا برقی پنکھا بند کر دیا اور بھٹی کے دہانے پر آہنی پلیٹ ڈھک کر باہر آ گیا۔ مجھے محافظوں سے بیدی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تو میں نے ایک گارڈ کے ذریعے واڈیگر کو پیغام بھجوایا اور تھوڑی دیر بعد وہ یہاں آن پہنچا۔ کیا حال ہے بیدی کا؟ میں نے اس کے آتے ہی سوال کیا۔ بہت برا حال ہے، سانس اور غذا کی نالیاں گل گئی ہیں، سماعت اور بصارت بھی ضائع ہو گئی ہے۔ نلی ڈالنے کے باوجود آکسیجن پہنچانے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ کیا وہ اگاٹی میں ہی ہے؟ ہاں، ADG خود نیول اسپتال پہنچے، کسی بھی وقت بیدی کا آپریشن شروع ہو سکتا ہے۔ جو کچھ میں نے سنا ہے اگر وہ سچ ہے تو بیدی موت کی سرحد پر کھڑا ہے اور کسی بھی لمحے بری خبر آ سکتی ہے۔ مجھے جانے دو، میں صرف ایک بار بیدی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ناممکن۔ ADG نے اسپتال پہنچتے ہی وائرس پر ہدایت کی تھی کہ تمہاری خصوصی حفاظت کی جائے۔ حفاظت یا نگرانی؟ سائیکو فورٹ میں دونوں الفاظ ہم مانے ہیں، واڈیگر نے صاف طور پر کہا۔ شام سے ذرا پہلے واڈیگر نے مجھے بتایا کہ جسپال نے اسپتال سے وائرلیس پر تجربے کی تکمیل کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ واڈیگر نے اسے بتایا تھا کہ آدھی رات سے پہلے یہ کام ناممکن ہوگا۔ اس اطلاع کی بنیاد پر جسپال نے رامانند کو مزید 1 روز اگاٹی میں رکے رہنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ رات کو میں واڈیگر کے ہمراہ اپنی تجربے گاہ میں پہنچا۔ بھٹی کے آہنی ڈھکن کو چھو کر دیکھا تو وہ سرد ہو چکا تھا۔ میں نے اسے الٹ دی۔ بھٹی میں اب راکھ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پتھر کے جلے ہوئے کوئلوں کے سخت انبار کو کریت کر میں نے سونے کا ڈلا نکالا۔ اس کا رنگ بدستور وہی تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے فرش پر دے مارا اور وہ کونا اندر دب گیا۔
پہلے کے مقابلے میں میرا بنایا ہوا سونا نرم ہو چکا تھا۔ پھر میں نے کسوٹی پر جسپال کے لائے ہوئے تیزابی سونے کا ہلکا سا کس لگایا، اس کے متوازی خود ساختہ سونے سے لکیر ڈالی جو بادی النظر میں پہلی لکیر کی ہم رنگ تھی۔ میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، مگر جب میں نے روشنی کے قریب موازنہ کیا تو میرے بنائے ہوئے سونے کا کس تیز تھا جو اس کو تانبے کے قریب دکھا رہا تھا، اور یہی وہ عیب تھا جس کی بنا پر لیاقت آباد کا جمال سنیاسی اپنا سونا بیچنے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ پھر میں اصل سونے اور خود ساختہ سونے کی برابر مقدار کو گلا کر یکجان کرنے میں مصروف ہو گیا اور واڈیکر سے باتیں بھی شروع کر دیں۔ بیدی سے میری دوستی کا لازمی نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس کا جانشین بھی مجھ سے خاصا قریب ہو چکا تھا۔ عہدے کے اعتبار سے وہ انڈین آرمی کا کرنل تھا۔ ہند میں اپنے قیام کے دوران میں کیپٹن بھاٹیا کے بعد واڈیکر مجھے دوسرا فوجی افسر ملا تھا، اور پہلے کی طرح یہ بھی اپنے افسران سے بددل تھا۔ وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کا آدمی تھا اور اس کا ریکارڈ ہر طرح سے صاف تھا، مگر جب کرنل واڈیکر کی ترقی کا موقع آیا تو اچانک اس کی خدمات سیکرٹ سروس کو مستعار دے دی گئیں۔ ابھی واڈیکر گفتگو میں اور میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کی کوئی اہم کال آئی اور وہ فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو جسپال اس کے ہمراہ تھا۔ بیدی کا کیا حال ہے؟ میں نے اسے دیکھتے ہی کام چھوڑ کر سوال کیا۔ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جسپال کے ہونٹوں پر تھکی ہوئی اور مردہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، پر پہلے سے بہتر ہے۔ خدا کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس کے حق میں گڑ گڑا کر دعا کی۔ تمہارا کام کتنی دیر میں ختم ہو جائے گا؟ جسپال نے اپنا بجھا ہوا سگار سلگاتے ہوئے پوچھا۔ شاید 1.5-2 گھنٹے میں، صرف ملاوٹ باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا بنایا ہوا سونا اس کے حوالے کر دیا۔ ملاوٹ کے لیے اس میں سے ایک ٹکڑا پہلے ہی میں کاٹ چکا تھا۔ جتنی دیر میں کام میں لگا رہا جسپال وہیں بیٹھا سگار پیتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ جسپال مجھ سے بیدی کے ناقابل بیان کرب کا تذکرہ کرے، دلگیر آواز میں اپنے اس شکل القلب ساتھی کی معذوری بیان کرے، مگر وہ مشینی پتلے کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ رات کے 2 بجے کام ختم کر کے تینوں اپنے اپنے کمروں میں لوٹ گئے۔ بیدی پر ناقابل تردید برتری اور فتح میرا ایسا کارنامہ تھا کہ میں چیخ چیخ کر گانا اور ناچنا چاہتا تھا۔ سائیکو فورٹ جیسے ناقابل شکست حصار میں تنے تنہا اس حصار کے نگراں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا میری ہر کامیابی کامرانی سے افضل تھا۔ اگلے روز صبح 9 بجے کانفرنس روم میں میری طلبی ہوئی۔ وہاں وہی پرانے چہرے موجود تھے، ڈاکٹر رامانند، یشونت راؤ، جیسی کھنہ اور جسپال۔ کہو لڑکے، کیا حال ہیں؟ رامانند نے مجھے دیکھتے ہی فضا میں ہاتھ لہرایا۔ شکر ہے اللہ کا۔ میں نے جسپال کے اشارے پر اپنی کرسی سنبھال لی۔ سونا تیار کر لیا تم نے؟ رامانند نے قہقہا مار کر پوچھا۔ دعویٰ نہیں، کوشش ضرور کی ہے۔ اب تصدیق یا تردید آپ کا شعبہ ہے جناب۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چرمی پیکٹ اس کے سامنے میز پر ڈال دیا۔ یشونت اور کھنہ کی نگاہیں رامانند پر مرکوز تھیں جو چرمی بٹوا کھول رہا تھا۔ اس نے سونے کے تقریباً ہم وزن ٹکڑے دونوں نکال لیے۔ انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اس نے باری باری ان کی کثافت کا اندازہ لگایا۔ اس کی خوش مزاجی یکلخت سنجیدگی میں بدل گئی۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سوال مجھے سے کیا گیا تھا۔ وہی فرق میں بھی جاننا چاہتا ہوں جناب۔ میں نے انکسار آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دھات تو وزنی ہے، کیا اندر بھی ان کا رنگ یہی ہے؟ سنہرا؟ طلائی؟ جی، میں کاٹ کر دیکھ چکا ہوں۔ خیر، میں 2-3 روز میں ان نمونوں کی لیبارٹری رپورٹ یشونت راؤ کو بھجوا دوں گا۔ تم لوگ کوآرڈینیٹ کر لینا۔ بوڑھے نے دونوں ٹکڑے چرمی بٹوے میں ڈال لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ذرا میں بھی یہ دیکھ لوں نمونے؟ یشونت راؤ نے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، ضرور دیکھو۔ یشونت اور کھنہ نے باری باری دونوں ٹکڑوں کا معائنہ کیا۔ نگاہوں کا معنی خیز تبادلہ ہوا۔ پھر انہوں نے کوئی تبصرہ کیے بغیر دونوں نمونے چرمی بٹوے میں رکھ دیے۔ اس پر لاگت کیا آئے گی؟ کھنہ نے ایک معقول سوال کیا۔ 4-5 روپے تولہ، یا شاید اس سے بھی کم۔ میں نے کہا، اور اس بیچارے کی آنکھیں عدسوں کے عقب میں پیشانی پر جا چڑھی۔ اس بارے میں وہاں مزید کچھ دیر گفتگو ہوئی، لیکن معیار سطحی تھا۔ دراصل ہر شخص 4-5 روپے تولہ لاگت والے سونے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رامانند بظاہر لاپرواہی برت رہا تھا، مگر اس کے چہرے سے شدید ذہنی الجھن آیا تھی۔
آخر یہ اجلاس ختم ہوا۔ اس بار جسپال مجھے پہلی مرتبہ برآمدے تک ساتھ لایا تھا، جہاں انہیں لانے والی فوجی گاڑی موجود تھی۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد جسپال میرے ساتھ میرے کمرے میں آیا۔ وارڈیکر شاید پہلے سے ہی وہاں موجود ہمارا منتظر تھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت میرے کمرے پر باہر ایک کے بجائے 4 مسلح گارڈز موجود تھے۔ ہر ایک کے شانے سے ایک گن لٹک رہی تھی۔ اچانک میری چھٹی حص نے خطرے کا نعرہ لگایا، دروازہ بند کر دو۔ جسپال نے وارڈیکر سے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر دونوں پٹ بھیڑ دیے، البتہ کنڈی نہیں لگائی تاکہ حسب ضرورت دروازہ فوری طور پر کھولا جا سکے۔ میں نے بھیڑیوں کے غول میں گھرے کسی وحشت زدہ ہرن کی طرح جسپال کی جانب دیکھا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس وقت جسپال کا چہرہ بہت گمبھیر ہو رہا تھا۔ چمکتی ہوئی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی۔ وہ سگار کا گوشہ بے رحمی سے دانتوں میں بھیجے مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں تھے، اور اس وقت میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ جسپال کی پتلون کی داہنی جیب غیر معمولی طور پر بھاری نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے جسپال صاحب، خیریت تو ہے نا؟ میں نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ خیریت نہیں ہے صفدر علی، بیدی مر گیا۔ سیکرٹ سروس اپنے ایک بہترین آدمی سے محروم ہو چکی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، اسے زندہ رہنا چاہیے تھا۔ شاید تم اسے بے بس و مجبور حالت میں زندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ بیدی نے ادجلا سگار فرش پر تھوک کر ایڑی سے مسل دیا۔ اگر کیوں؟ اس کی زبان بہت گندی تھی، مگر اس نے تمہاری بہترین دیکھ بھال کر کے ہر زیادتی کا ازالہ کر دیا تھا۔ پھر تم نے کیوں مارا اسے؟ میں نے کہاں مارا اسے؟ اس نے خود تیزاب پیا تھا۔ شاید یہ سچ ثابت ہو جاتا، مگر وہ اتنا احمق نہیں تھا صفدر کہ اپنے دہانے کو کھولنے کے لیے منہ میں چمٹی آڑی کر کے پھنساتا اور پھر شراب پیتا۔ اچانک میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ بیدی کے چرے ہوئے دہانے میں شراب انڈیلنے کے بعد میں آہنی چمٹی نکالنا بھول گیا تھا۔ تیزاب پڑتے اس کا چہرہ اس قدر کریہا اور ڈراؤنا ہو گیا تھا کہ کہیں بھی چمٹی کا ابھار نظر نہیں آیا تھا۔ میں رات اسپتال سے روانہ ہوا تو وہ مر چکا تھا۔ اگر چمٹی فوراً نکال دی جاتی تو آکسیجن کی ٹیوب اتارنے کا راستہ بن جاتا، شاید وہ زندہ بچ جاتا۔ رات سے میرے سینے میں لاوا پک رہا ہے صفدر علی۔ وہ چمٹی دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تمہارا کام ہے۔ میں تمہیں بھون ڈالنا چاہتا تھا، مگر تجربے کی خاطر میں نے اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ لی اور ان لمحوں کا انتظار کرتا رہا۔ میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ میں کسی بت کی طرح یہ سب سنتا رہا۔ جو ہی وہ چپ ہوا، رقت اور مظلومیت کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں گڑ گڑا کر اس کی طرف لپکا، مگر اس نے پھرتی کے ساتھ اپنی داہنی جیب سے ریوالور نکالا اور فوراً ہی اس کا سیفٹی لاک ہٹا دیا۔ وہیں رکو صفدر، ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ جسپال قہر بھری آواز میں دھاڑا اور مجھ پر ایک بار پھر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں اس وقت جہاں تھا وہیں رک گیا۔ شاید جسپال نے ابھی تک بیدی کی موت کے بارے میں وارڈیکر کو بھی اپنے خیالات سے آگاہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے وارڈیکر کے سرمئی چہرے پر حیرت کے آثار دور سے ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ضرور مار دو، مگر مجھے بیدی کے وحشیانہ قتل کا الزام تو نہ دو۔ میں نے بھررائی ہوئی آواز میں جسپال سے کہا، بیدی کے قتل کا الزام نہ دوں؟ یعنی یہ مان لوں کہ اس نے تیزاب خود اپنے حلق میں انڈیل لی تھی؟ ہو سکتا ہے کسی حادثے کے سبب ایسا ہی ہوا، مگر میں اس معاملے سے بالکل بری الذمہ ہوں۔ میری بدنصیبی صرف یہ ہے کہ اس حادثے کا کوئی گواہ نہیں ہے، اور تم مجھ پر اعتبار کرتے نظر نہیں آتے۔ بیدی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ جسپال نے ادجلا سگار قالین پر پھینک کر مسلتے ہوئے مجھ سے پہلی بار دریافت کیا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی سیاہ نال بدستور میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میں کرنل وارڈیکر کو پوری بات بتا چکا ہوں۔ میں وہ جھوٹ دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ میری زبان سے سچ اگلوانے کی خاطر بیدی نے مجھ پر درندگی کی انتہا کر دی تھی، مگر اس کے سینے میں محبت بھرا دل تھا۔ جب تک وہ مجھے دروغ کو سمجھتا رہا، میرے حق میں بھیڑیا بنا رہا، لیکن ایک بار میری سچائی کا یقین آنے کے بعد وہ روئے زمین پر میرا مخلص ترین دوست بن چکا تھا۔ اس نے مسیحا بن کر میری جو دیکھ بھال کی، اس نے میرے ذہن سے ہر تلخ یاد بھلا دی، مگر وہ میری بدنصیبی کی رات تھی۔ میں نے ایک گلاس میں شورے کے تیزاب کی نپی ہوئی مقدار صوفے کے قریب رکھ دی تھی تاکہ سفید سونے کو رنگنے کے بعد وہ تیزاب استعمال کر سکوں، مگر اس وقت کمرے میں بار بار بھر جانے والے بخارات سے بیدی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ
کہ وہ زہریلے بخارات اس کے دہانے میں جم گئے ہیں اور ٹھوس غذا کے ساتھ معدے میں اتر کر اسے ہلاک کر دیں گے۔ اگر تمہیں اس کے دہانے سے آنی چمٹی ملی ہے تو روئی بھی ملی ہوگی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس سے روئی اور چمٹی لے کر اپنا دہانہ صاف کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے آخری بار زندہ سلامت دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھا اپنا دہانہ صاف کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور تیزاب کا گلاس اس کے قدموں میں رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے بس اتنی غلطی ہوئی کہ میں نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کہیں اس کا پاؤں لگ کر تیزاب فرش پر نہ گر جائے۔ یہ کہنے کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اسی وقت میں نے وہ ہولناک آوازیں سنی۔ شیشے کا گلاس فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا اور بیدی کا مست شدہ چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتا ہوا کمرے میں ناچ رہا تھا اور اس کے حلق سے دہشت ناک غیر فطری آوازیں ابھر رہی تھیں۔ تم نے ساری تفصیلات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ وارڈیکر مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ پر ہی بیدی کے قاتل ہونے کا شبہ کیا جائے گا جناب؟ نہ ہی تم نے تفصیلات میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ یہ سراسر بکواس ہے۔ مجھے تمہاری کہانی کے ایک لفظ پر یقین نہیں ہے۔ جسپال غرایا۔ یہ میری بد نصیبی ہے جسپال۔ اگر تم مجھے بیدی کا قاتل سمجھتے ہو تو مجھے گولی مار دو۔ تمہارے کارناموں کا واحد انعام قتل ہی ہے صفدر، مگر کچھ لوگ تمہیں زندہ دیکھنے کے متمنی ہیں۔ بعض اوقات انسان موذیوں کو بھی پالنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور میں تمہیں بدترین قسم کا موذی سمجھتا ہوں۔ تم اب تک سیکرٹ سروس کے 3 آدمیوں کو ہلاک کر چکے ہو۔ 3 نہیں، صرف 2 کہو جسپال۔ میں بے دم سا ہو کر مسہری پر گر گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے احکام آنے تک اسے کمرہ نمبر 2 میں بند کر دو۔ جسپال نے مجھے گھورتے ہوئے وارڈیکر کو حکم سنایا کہ کیسے احکام؟ کیا تم لوگ مجھے پھانسی چڑھانے کی امید لیے بیٹھے ہو؟ کاش کیسا ہو سکے۔ کاش رامانند کی رپورٹ یہ ظاہر کرے کہ تیرا بنایا ہوا سونا بے حقیقت اور فریب نظر ہے۔ جس لمحے اوپر والوں کو یقین آ گیا کہ تم سونا بنانے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہیں ناکارہ قرار دے کر میرے حوالے کر دیں گے۔ اس وقت میں تم سے بیدی کے خون کا حساب ضرور چکاؤں گا۔ اسی دوران وارڈیکر 4 مسلح گارڈز کو لے کر اندر آیا اور انہیں آہستہ آہستہ میرے بارے میں تفصیلی ہدایات دینے لگا۔ اس کی گفتگو ختم ہونے کے بعد چاروں گارڈز نے مجھے گنز کے زور پر کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ باہر نکلتے ان میں سے ایک آگے ہو لیا۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ میرے پیچھے باقی تینوں گارڈز مجھے کور کیے چلے آ رہے تھے۔ جسپال سے گفتگو کے بعد مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ غصے اور انتقام کی حالت میں کی گئی کوئی بھی کارروائی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ بیدی سے میری بدترین نفرت کا پس منظر بہت گہرا اور جذباتی تھا۔ اس نے میری سیتا کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہر لفظ تیر بن کر میرے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ مگر سائیکو فورٹ میں میری حیثیت ایک بے بس اور مجبور قیدی سے زیادہ نہیں تھی، لہٰذا فوری طور پر میں بیدی کو سبق نہ دے سکا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جسم کا ہر زخم بڑھنے لگا، مگر میری انا کا کاری زخم بگڑتا ہی رہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سائیکو فورٹ میں رہتے ہوئے مجھے امید تک نہ تھی کہ میں بیدی پر ہاتھ ڈال سکوں گا۔ مگر اس رات کے سناٹے میں جب میں نے اسے اپنے ساتھ پایا تو ذہن میں انتقام کی ہولناک لہر نے انگڑائی لی اور میں نے فوری منصوبے کے تحت اسے بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نہ جانے وہ کامیابی کا نشہ تھا یا بیدی کے جھلسے ہوئے مست شدہ چہرے کی ہیبت کہ میں اس کے منہ میں پھنسی ہوئی آہنی چمٹی کو بالکل بھول گیا، اور میری یہی بھول اب مجھے مصائب کا پھندا بنتی نظر آ رہی تھی۔ اس بار مجھے فرار یا نجات کی ہر راہ مسدود دکھائی دے رہی تھی۔ پیش در پیش نیم روشن اور پراسرار راہداریوں کے جال سے گزرنے کے بعد محافظ کسی حصے میں عمارت سے باہر آ چکے تھے اور اب سر پر نیلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ ملگجے اجالے سے سورج کی تیز روشنی میں نکل آنے کے باعث میری آنکھیں چندھیانے لگی تھیں۔ چند لمحوں بعد میری بصارت معمول پر آئی تو میں نے دیکھا کہ ہم پختہ فرش پر موجود ہیں۔ سائیکو فورٹ کا خاردار تاروں والا بلند حصار ہم سے بمشکل 15-16 گز دور رہ گیا تھا۔ تاروں کی اس باڑ کے پیچھے عمارت کی غیر معمولی سنگین فصیل کھڑی ہوئی تھی۔ تاروں اور پتھریلی دیوار کے درمیان خرگوش جیسی جسامت والے لمبے لمبے بالوں میں چھپے 4 سیاہ کتے بے چینی سے ہماری طرف متوجہ تھے۔ ان کی سونگھنے کی قوت بلا شبہ بہت تیز تھی۔ وہ نہ جانے کہاں سے عین موقع پر وہاں آ پہنچے تھے۔ ان کی سرخ آنکھوں میں ویرانی اور خون کی پیاس رچی ہوئی تھی۔ جبڑوں سے باہر لٹکی ہوئی سرخ زبانیں اور ان کے قدموں کی بے چین حرکات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واقعی بہت خوخار نظر آ رہے تھے، اور شاید جسپال نے ان کی خاموش فطرت کے بارے میں سچ ہی کہا تھا، کیونکہ حرکات و سکنات سے غضبناک اور برہم نظر آنے کے باوجود انہوں نے ابھی تک اپنے حلق سے
کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں نکالی تھی۔ عمارت سے باہر آنے کے بعد ہمارا سفر بمشکل چند منٹ جاری رہا۔ پھر ہماری رہنمائی کرنے والا گارڈ گیراج نمائی کمرے کا مقفل دروازہ کھولنے لگا۔ بڑے پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کے ذریعے ہم لوگ یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا کہ وہ کوئی عقوبت خانہ نہیں تھا۔ وہ ایک وسیع و عریض، روشن اور ہوادار کمرہ تھا۔ ہم جس ذیلی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے وہ پوری دیوار کی چوڑائی اور اونچائی پر مشتمل 2 پٹ والے دیو ہیکل آہنی دروازے میں بنی ہوئی تھی۔ کمرے کی بقیہ 3 دیواریں مستحصہ اور پختہ تھیں جن پر ہلکا سبز رنگ کیا ہوا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں فرش پر اسپنج کا بہت موٹا گدا بچھا ہوا تھا۔ 6 فٹ لمبے اور اسی قدر چوڑے اس گدے پر بچھی ہوئی چادر اور 2 نرم تکیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہی میرا بستر ہوگا۔ کمرے کے گوشے میں ایک چھوٹا سا اور کمرہ تھا جس کا دروازہ بڑے کمرے میں ہی تھا۔ سائیکو فورٹ کی فصیل کی جانب والی دیوار میں 2 فرانسیسی طرز کے دریچے بنے ہوئے تھے۔ 4 فٹ اونچے یہ دریچے فرش سے چند انچ اوپر سے شروع ہو کر چھت تک چلے گئے تھے۔ ان پر باہر کی طرف شیشے کی شفاف چادر نصب تھی اور اندر کی طرف خوبصورت ڈیزائن والی مضبوط آہنی جالی لگی ہوئی تھی۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس آہنی جالی کے بیل بوٹے اس طرز پر ویلڈ کیے گئے تھے کہ ان میں سے ہاتھ باہر نکالنا ناممکن تھا۔ پورے کمرے میں بس وہ 2 آہنی زنجیریں ہی ایسی تھیں جن سے پتہ چل رہا تھا کہ میں وہاں قیدی کے طور پر لایا گیا ہوں۔ وہ دونوں مضبوط چمکیلی زنجیریں چھت کے وسط میں فوم کے بستر کے عین اوپر لگے ہوئے ایک چوکور صندوق سے جھول رہی تھیں۔ زنجیروں کے دوسرے سرے بستر پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخر میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک محافظ نے اپنی اسٹین گن شانے سے لٹکائی اور جیب سے چابیاں نکالتے ہوئے جوتوں سمیت بستر پر چڑھ گیا۔ اوپر چلو۔ میرے قریب موجود ایک گارڈ نے اپنی گن کی نال میری پسلیوں میں چبھوتے ہوئے مجھے بھی گدے پر جانے کا حکم دیا۔ میں نے پلٹ کر اسے گھورا اور کچھ کہے بغیر گدے پر چڑھ گیا۔ چند ہی منٹ بعد میری دونوں کلائیاں آہنی ہتھکڑیوں میں قید کی جا چکی تھیں۔ پھر ایک گارڈ نے اپنی خاکی جیکٹ کی جیب سے چھوٹا سا چوکور ڈبہ نکالا۔ میں اسے دلچسپی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈبے میں ایک جگہ چٹکی سے کوئی چیز باہر نکالی اور چند ہی ثانیوں میں کئی فٹ اونچا نازک سا ایریل اس ڈبے پر لہرانے لگا۔ گارڈ اس ڈبے کو اپنے داہنے کان اور دہانے کے قریب لے گیا۔ اس کا انگوٹھا ڈبے میں لگے ہوئے کسی نظر نہ آنے والے سوئچ کو گھما رہا تھا۔ پھر ڈبے سے ابھرنے والا ہلکا ہلکا ریڈیائی شور مجھے بھی سنائی دیا۔ غالباً وہ واکی ٹاکی قسم کا کوئی وائرلیس ٹرانسمیٹر ریسیور سیٹ تھا جو قریبی رابطے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہیلو کنٹرول، ہیلو کنٹرول، میں OP1 بول رہا ہوں۔ کنٹرول ریسیونگ یو، OP1۔ چند ثانیوں بعد ریسیور پر آواز سنائی دی۔ میں کمرہ نمبر 2 سے بول رہا ہوں۔ OP1 نے کہنا شروع کیا۔ قیدی کو ہتھکڑیاں لگائی جا چکی ہیں اور وہ پوزیشن میں ہے۔ اس کا وزن 90 کلو گرام کے قریب ہوگا۔ اوکے۔ دوسری طرف سے پھرتی کے ساتھ کہا گیا، اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو۔ ایک گارڈ نے مجھے حکم دیا۔ اچانک میرے ذہن میں خطرے نے سر ابھارا۔ OP1 نے ابھی کسی کو میرے وزن سے آگاہ کیا تھا اور اب میرے دونوں ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے۔ چھت میں لگے ہوئے صندوق میں غائب ہوتے ہوئے آہنی زنجیروں کے دوسرے سرے یقینی طور پر کسی مربوط مشینی نظام سے وابستہ تھے اور اب مجھے بار بار فضا میں معلق کر کے اس گدے پر پھینکا جانے والا تھا۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے غراتے ہوئے دونوں زنجیریں مٹھیوں میں جکڑ لیں۔ ہتھکڑیوں اور میری مٹھیوں کے درمیان زنجیروں کی اتنی لمبائی جھول رہی تھی کہ چھت تک پہنچنے کے بعد میں زنجیر پر پھسلتا ہوا دوبارہ بآسانی گدے پر آ سکتا تھا۔ اچانک گرنے کے مقابلے میں یوں اترنا کم مخدوش بلکہ بڑی حد تک محفوظ نظر آ رہا تھا۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہی کرو۔ تم میرا بدن چھلنی بھی کر دو، جب بھی میں تمہارے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ ہم تو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ فرما بردار قیدیوں کے لیے کمرہ پرسکون ہے اور خود سر یہاں ہر لمحے اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہر چیز ٹھیک ہے OP1؟ واکی ٹاکی سیٹ پر پوچھا گیا۔ قیدی سرکشی پر آمادہ ہے، تم اپنا کام شروع کر دو۔ OP1 نے کہا، اوکے۔ اور اسی کے ساتھ چھت میں نصب صندوق سے بہت دھیمی آواز ابھرنے لگی، جیسے کسی پنکھے کی موٹر گردش میں آ گئی ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی زنجیر کے دونوں حصے آہستہ آہستہ اس صندوق میں رینگنے لگے۔ میرا دل یک بیک تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری نگاہیں چھت پر ابھرے ہوئے اس شیطانی صندوق پر جمی ہوئی تھی جس میں کوئی خودکار میکینزم پوشیدہ تھا۔
میں نے پوری قوت سے زنجیریں مٹھی میں تھامی ہوئی تھیں۔ زنجیریں مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہوتے جا رہے تھے۔ چاروں گارڈز دور کھڑے دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر میرے دونوں ہاتھ سر سے اوپر بالکل سیدھے ہو گئے، مگر زنجیریں بدستور مختصر ہوتی جا رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ پنجوں کے بل اٹھنا شروع ہو گیا۔ میری کوشش یہ تھی کہ اوپر اٹھتے وقت میرے شانوں پر کم سے کم زور آئے۔ میری مٹھیوں میں دبے ہوئے حصے اور ہتھکڑیوں کی درمیانی زنجیروں کے کئی فٹ طویل ٹکڑے میرے پہلوؤں پر آزادانہ جھول رہے تھے۔ جب میں پنجوں کے بالکل سروں پر کھڑا ہو گیا تو میری مٹھیوں پر زور آنا شروع ہوا اور میں فضا میں معلق ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ اس وقت تقریباً میرا آدھا بوجھ مٹھیوں پر منتقل ہو چکا تھا کہ اچانک زنجیریں میری گرفت سے نکل گئیں۔ میرے حلق سے تیز دہشت زدہ چیخ نکلی اور میں اچھل کر چاروں خانے چت نرم گدے پر گرا۔ چند لمحوں تک سمجھ میں نہ آ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ دہشت اور آصف زدگی کے عالم میں بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میری پھٹی پھٹی نگاہیں چھت میں نصب صندوق پر جمی ہوئی تھیں۔ زنجیروں کے غائب ہوتے سرے اب رک چکے تھے، البتہ میرے گرنے کے جھٹکے سے زنجیریں ابھی تک جھول رہی تھیں اور میرے پورے بدن میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ رہی تھی۔ سسٹم ریسٹ کر کے سٹارٹ کرو، OP1 نے واکی ٹاکی سیٹ پر کہا۔ کمرے میں ایک بار پھر گھوں گھوں کی ہلکی سی آواز گونجنے لگی اور چھت میں لگا ہوا صندوق دھیرے دھیرے آہنی زنجیریں نگلنے لگا۔ جو حکم دیا گیا تھا اس پر عمل کرو، ورنہ طاقتور برقی جھٹکے تمہارے بدن سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دیں گے۔ دوسرے گارڈ کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ برقی جھٹکے کا نام آتے ہی میرے اعصاب پر دہشت سوار ہو گئی۔ میں بوکھلاہٹ کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کے وسط میں مقررہ جگہ پر دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہتھکڑیوں سے منسلک زنجیریں مختصر ہوتی رہیں اور جب زنجیروں کا جھول ختم ہوا تو یک بیک گھوں گھوں کی آواز رک گئی۔ OP1 ایریل دبانے کے بعد واکی ٹاکی دوبارہ جیکٹ کی جیب میں رکھ چکا تھا۔ اس بار وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہر 8 گھنٹے بعد یہ زنجیریں 2 گھنٹے کے لیے خود بخود ڈھیلی ہوں گی۔ اس دوران تم آرام کر سکتے ہو۔ کھانا 3 ٹائم آئے گا۔ باتھ روم سامنے کونے میں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ ان زنجیروں پر تم نے زور آزمائی کی ذرا بھی کوشش کی تو شدید برقی جھٹکا تمہارا استقبال کرے گا۔ پر اس زنجیر کے ساتھ میں باتھ روم تک کیسے پہنچوں گا؟ جب زنجیریں ڈھیلی ہوں گی تو تم بآسانی وہاں پہنچ سکو گے۔ پھر وہ چاروں وہاں سے لوٹ گئے۔ میں نے باہر سے ذیلی کھڑکی مقفل ہونے کی آواز سنی اور ان چاروں کی وزنی آہٹیں دور ہوتی چلی گئیں۔ گو میرے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے اور میں انہیں ذرا بھی نیچے نہیں لا سکتا تھا، مگر زنجیروں کے تناؤ میں اتنی گنجائش باقی تھی کہ میں آگے بڑھے بغیر اپنی جگہ پر چاروں طرف گھوم سکتا تھا۔ میں ان زنجیروں کا ایک برقی جھٹکا کھا چکا تھا، اس لیے بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ دانستہ زور آزمائی تو دور کی بات ہے، مجھے اپنی نادانستہ اور غیر ارادی حرکات سے بھی خوف آنے لگا۔ پھر ذہن میں بیدی کا خیال در آیا۔ وہ ذہین ضرور تھا مگر شیطان سے زیادہ تخریبی رجحانات کا مالک۔ سائیکو فورٹ کے زیر زمین کمروں میں اس کے چند تجربات جھیل چکا تھا اور اب میں کمرہ نمبر 2 کا قیدی تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان ہولناک زنجیروں کا منصوبہ بھی بیدی کے ذہن کی پیداوار رہا ہوگا۔ وہ میرے ہاتھوں مر چکا تھا مگر اس کے تخلیق کیے ہوئے افریت قدم قدم پر میرا تعاقب کر رہے تھے۔ سائیکو فورٹ کی پوری عمارت میں شب و روز خاموش سی گونج محسوس ہوتی تھی، جیسے کہیں میلوں کی گہرائی میں کوئی چھوٹی سی مشین تسلسل کے ساتھ چل رہی ہو۔ گو اس موضوع پر اس وقت تک کسی سے میری بات نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ اگاٹی نامی اس جزیرے پر برقی فراہمی کا کوئی مرکزی نظام نہ ہوگا۔ ہر مرکز اپنی ضروریات کے مطابق خود بجلی پیدا کرتا ہوگا۔ اس خیال کی روشنی میں مجھے خاموش گونج کا جواز بھی نظر آتا تھا۔ شاید اسی عمارت کے کسی ساؤنڈ پروف حصے میں انجنوں وغیرہ کی مدد سے جنریٹر چلائے جاتے تھے۔ ان کا تیز شور ساؤنڈ پروف دیواروں سے گزر کر دم توڑ دیتا تھا، لیکن ارتعاش کی لہریں مسلسل گونج کی صورت میں ہر طرف تیرتی رہتی تھیں۔ اگر میں کسی طرح برقی فراہمی کے اس نظام کو ناکارہ یا برباد کر دینے کے قابل ہو جاتا تو سائیکو فورٹ کا ہر حفاظتی حصار، ہر قید خانہ بیکار ہو کر رہ جاتا، مگر فی الحال اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ سب سے پہلے مجھے نئے جنجال سے چھٹکارا پانا تھا۔ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں سن ہونے لگیں، بازو شل ہونے کے قریب تھے۔ ہاتھوں کو مسلسل اٹھائے رکھنا روئے زمین کا بدترین عذاب معلوم ہو رہا تھا، مگر برقی جھٹکوں کی دہشت نے ہر چیز سہ جانے پر مجھے مجبور کیا ہوا تھا۔ دریچوں کے باہر پھیلی ہوئی دھوپ کو بڑھتے ہوئے سائے نکل گئے، پھر ان سایوں پر تاریکی غالب آنے لگی
تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کمرے میں صبح سے ہی 2 ٹیوب لائٹس روشن تھیں، مگر کمرے میں موجود روشنی کے باعث مجھے باہر کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آیا۔ آہنی جالیوں اور شیشے سے گزر کر پختہ فرش پر پڑنے والی روشنی اندھیرے اجالے کے اس تضاد کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ میں کرب اور مایوسی کے عالم میں خاموش کھڑا تھا کہ اچانک کمرے میں ایک ہولناک آواز گونجی اور میری نبضیں یک بیک تیز ہو گئیں۔ چھت میں نصب صندوق سے ابھرنے والی دھیمی اور مسلسل گھوں گھوں کی آواز پر میں نے ہڑبڑا کر اپنا سر اوپر اٹھایا تو بے اختیار میرے ہونٹوں سے ایک سکون آمیز مگر بے معنی آواز آزاد ہو گئی۔ میری صبر آزما مشقت کا پہلا مرحلہ بیت چکا تھا۔ شاید 8 گھنٹے گزر چکے تھے، کیونکہ اب دونوں زنجیریں آہستہ آہستہ نیچے آتی جا رہی تھیں۔